السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی لائف۔ پلیز پورا سنیے گا، بہت مزے کی سٹوری ہے ان کی، میرے ہیرو ہیں یہ۔ اور اگر آپ گائز نیو ہیں میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی۔ صحرائے گدھ، لیٹ سٹارٹ۔ صحرا میں تاحد نگاہ پھیلے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے درمیان چند مسلح گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ دھوپ اور گرمی کی تمازت سے ان کے چہرے سرخ اور پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں۔ گھوڑوں کی رفتار سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چند سوار بھی مسافت طے کر کے اس سمت کھجوروں کے جھنڈ اور چھوٹے سے چشمے کو دیکھ کر سستانے کی غرض سے چلے آئے ہیں۔ آخر درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر اس جماعت کے سردار نے گھوڑا روک لیا اور اپنے رومال سے چہرے کے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طاہر، قیدان تو ابھی کافی دور ہے، گھوڑے بھی تھکے ہوئے ہیں اور تلوار چلاتے چلاتے ہمارے بازو بھی شل ہے۔ کمبخت، کتنے سخت جان ہے ایک قبائلی برابر، ان باغیوں کی گردنیں کاٹتے کاٹتے میری تلوار کی دھار میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے کو قریب لاتے ہوئے قدرے مؤدب انداز میں جواب دیا، سردار نے ٹھیک فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے ان کمبختوں کی گردنوں میں ہڈی کی بجائے لوہے کا خول موجود ہے۔ سردار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، بہرحال ہم نے افریقہ کی نیم وحشی قوم کو کسی قدر زیر اثر کر لیا ہے۔ اب اس علاقے میں اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے۔ صرف تھوڑا سا علاقہ اور چند قبائل اور ہیں، انہیں زیر کرنے کے بعد انشاءاللہ پورے افریقہ پر اسلامی پرچم لہرائے گا۔ سارے ہی سوار، جن کی تعداد 15 افراد پر مشتمل تھی، اپنے گھوڑوں کو درختوں سے باندھنے کے بعد چشمے کے پانی سے پیاس بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا سردار موسیٰ بن نصیر تھا، جو اسلامی سلطنت کے خلیفہ عبد الملک کی طرف سے مشرقی ممالک کا والی مقرر ہوا تھا اور ایک عظیم سپہ سالار تھا۔ جب موسیٰ بن نصیر پیاس بجھانے کے بعد سستانے کی غرض سے کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو ان کے نائب طاہر نے ایک دفعہ پھر نہایت ادب سے سوال کیا، کیا سردار کا ارادہ کچھ دیر قیام کرنے کا ہے؟ کیا حرج ہے اگر تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے؟ اس دوران میں دھوپ کی تمازت میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ گھوڑوں سے کاٹیاں اتار لو تاکہ یہ بھی تازہ دم ہو جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے روایتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو طاہر کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، جہاں آہستہ آہستہ سورج کے سامنے گرد و غبار سا چھانے لگا تھا۔ اس نے قدرے تشویش کے ساتھ جواب دیا، آقا، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں جلد ہی صحرائی طوفان آنے والا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے بات کاٹ کر جواب دیا، یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پناہ کے لیے چند درختوں کا جھنڈ نصیب ہو گیا ہے، ورنہ صحرا کی ریت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی۔ ویسے بھی ہم خواہ کتنی بھی تیزی سے سفر کریں، قیدان تک رات سے پہلے نہیں پہنچ سکتے۔ طاہر نے اپنے ہتھیاروں کو اتار کر درخت کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے درست فرمایا، واقعی طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا سردار نے بقایا فوجی دستے کو وہیں قیام کرنے کا حکم دیا، ورنہ تعداد کی زیادتی کے لیے یہ پناہ کافی ہو جاتی۔ اس کے بعد ہی طاہر نے اپنے ساتھیوں کو کہا وہ بھی ہتھیار اتار کر آرام کریں اور گھوڑوں کو بھی سستانے دیں اور کاٹیاں اتار دیں۔ یہ حکم دینے کے بعد جب طاہر موسیٰ بن نصیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو موسیٰ بن نصیر نے سوال کیا، طاہر، تم خود بھی بربر قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، میرا خیال ہے تم باغی قبائل کے سرغنہ ابو زرع سے ضرور واقف ہوگے۔ یہ واحد شخص ہے جو باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، لومڑی کی طرح مکاری سے حملہ کر کے اسلامی سپاہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تم اس کے متعلق جو کچھ جانتے ہو مجھے بتاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، سردار، اسے صحرا والے سیاہ سانپ کے نام سے پکارتے ہیں، وہ جتنا مکار، دغا باز، دھوکے باز اور کمینہ ہے، انتہائی بہادر، صاحب تدبیر اور جنگی سیاست کا ماہر بھی ہے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے سے گفتگو یہیں ختم ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ یہ مختصر جماعت، جو ایک باغی قبیلے کی سرکوبی کر کے اور اپنی بقایا نفری کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پناہ لیے تھی، اپنے ہتھیاروں کو اٹھاتی ان پر ایک سیاہ پوشوں کے گروہ نے حملہ کر دیا۔ یہ سیاہ پوش اسی ابو زرع کے ساتھی تھے جن کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اسلامی مٹھی بھر جماعت نے ان کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن حملہ اتنا اچانک تھا کہ ان کو ہتھیار بھی ٹھیک سے اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، اور تھوڑی بے سر و سامانی کی جنگ کے بعد اب یہ نخلستان مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی سپاہی داد شجاعت دیتے ختم ہو چکے تھے۔
صرف تنہا موسیٰ بن نصیر ابھی تک مزاحمت کر رہے تھے، حالانکہ ان کا جسم زخموں سے چور تھا اور ان کے قدموں میں ان کے جانثار ساتھی اور نائب طاہر کی لاش بھی دیگر ساتھیوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ آخر کسی نے پیچھے سے ان کے سر پر شدید ضرب لگائی اور وہ چکرا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک سیاہ پوش نے بقایا کی طرف دیکھ کر سوال کیا، کیوں نہ اس کا سر کاٹ کر عظیم ابو ذرا کے پاس لے چلیں؟ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسرے سیاہ پوش نے جواب دیا، نہیں کافور، یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے قائد کے حکم کے بغیر کوئی عمل کریں۔ بہتر ہے مردہ جسموں کو جنگلی درندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ کر ہم اس اسلامی حکومت کے سردار کو، جو بے ہوش ہے، یہاں سے تھوڑی دور واقع ایک مکان میں بند کر دیں جو ساتھیوں کی پناہ گاہ کے طور پر خالی رکھا گیا ہے، اور اس کی اطلاع عظیم قائد ابو ذرا کو دیں، پھر جو وہ حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسرے سیاہ پوش نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، زنگورا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سردار کی زندگی کے بدلے اپنے کئی اسیر ساتھی چھڑا سکتے ہیں۔ کافور نے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے، اس کا مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ چلو اٹھاؤ اسے، طوفان آنے سے قبل ہی ہمیں اسے بند کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ صحرائی طوفان پورے شباب پر تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ، نماریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو رہے تھے۔ فضا میں گرد و غبار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سیاہ پوش باغی موسیٰ بن نصیر کو ایک مکان کے کمرے میں بند کر کے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا چکے تھے۔ کمرے کے اندر موسیٰ بن نصیر زخموں سے چور ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ کافی مقدار میں خون بہہ جانے سے نقاہت کے سبب خشی طاری تھی۔ گائز تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہوگا پر آگے سنیں، بہت اچھا ہے۔ یہ مکان تنہا اس صحرا میں کھڑا تھا جسے باغی بربروں نے اپنی پناہ گاہ کے طور پر تعمیر کر رکھا تھا اور جو آبادی سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔ باہر صحرا میں ریت کے بگولوں کا رقص جاری تھا۔ ہوائیں عفریتوں کی طرح چنگھاڑتی چل رہی تھی۔ اس گرد و غبار کے طوفان میں ایک اونٹنی بلبلاتی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کے کوہان پر سر رکھے کپڑے میں لپٹی ایک گٹھری سی رکھی ہوئی تھی اور اس اونٹنی کے دونوں طرف پانی سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے مٹکے لٹک رہے تھے۔ اونٹنی کا رخ اسی مکان کی طرف تھا۔ پراسرار سایہ، پانی پانی پانی، آہستہ آہستہ کمرے کے اندھیرے میں سرگوشیاں ابھر رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی چھا چکی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو ہوش آ چکا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑے تھے۔ کمزوری کے سبب زمین سے اٹھنا محال تھا اور وہ یار و مددگار پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر پڑے اس حالت میں بھی گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کمرے کے چاروں طرف پتھر کی دیواریں تھیں، صرف ایک لوہے کا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ چھت کافی اونچی تھی اور چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جو شاید ہوا اور روشنی کے لیے رکھا گیا تھا۔ موسیٰ کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ انہیں موت کھڑی نظر آ رہی تھی، گو کہ ہاتھ پاؤں اور جسم ہلنے سے معذور تھا، لیکن اب ہوش و حواس پر انہوں نے قابو پا لیا تھا۔ وہ حسرت و یاس سے اس روشن دان کو دیکھ رہے تھے جہاں تک ان کی رسائی ناممکن تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود سے کہا، کیا تلوار سے کھیلنے والے سپاہی کی موت میدان جنگ کی بجائے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس زندان میں ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ عالم کے سینے میں اپنی فتوحات کی دستانیں رقم کرنی ہے۔ ابھی میرا عہد نامکمل ہے، میں نے پورے افریقہ کو اسلامی پرچم تلے سرنگو کرنا ہے، اس تاریکی میں اسلام کی شمع فروزاں کرنی ہے، یا خدا۔ ابھی الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ ان کی نگاہیں روشن دان پر لگی تھیں کہ انہوں نے دیکھا ایک دبلا پتلا انسانی ہیبلا روشن دان پر نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اس سے اندر داخل ہوا اور اس کے بعد اس نے ریتلے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ کون ہو تم؟ تاریکی میں ایک بار پھر موسیٰ کی سرگوشی ابھری۔ زندگی ہوں، موت نہیں، ایک معصوم آواز تاریکی میں ابھری اور ایک نوعمر لڑکے کا سایہ موسیٰ کے اور قریب آ گیا۔ لڑکے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ موسیٰ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لڑکے نے کمرے میں موجود مشعل روشن کر دی۔ ایک چھریرے بدن کا سانولے رنگ کا نوعمر لڑکا جس کی عمر 8 یا 10 سال کے قریب ہوگی موسیٰ کے قریب آ گیا۔ اس نے زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم تو بہت زخمی ہو۔ ہاں، اپنے آپ زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتا، موسیٰ نے جواب دیا۔ شاید نخلستان میں بکھری ہوئی تمہارے ہی ساتھیوں کی لاشیں ہیں۔ میں گاؤں سے پانی لینے یہاں آیا تھا، تمہارے گھوڑے صحرائی طوفان میں بھاگے پھر رہے ہیں، ویسے میں نے ایک کو قابو کر لیا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا تو موسیٰ نے نحیف آواز میں جواب دیا، ہاں، ہم پر سیاہ پوش گروہ نے اچانک حملہ کر دیا تھا، ہمیں ہتھیار اٹھانے کا موقع نہ ملا ورنہ صورتحال اس کے برعکس ہوتی۔ لڑکے نے جواب دیا،
میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا یہ صحرائی گدھوں کا کارنامہ ہے۔ یہ لٹیرے اپنے اور پرائے میں بھی تمیز نہیں کرتے، اس لیے یہاں کے لوگ انہیں صحرائی گدھ اور ان کے سردار ابو ذرا کو سیاہ سانپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ موسیٰ نے سوال کیا، کیا تم مجھے چند گھونٹ پانی پلا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جی، بھر کر پیو، 2 بڑے مٹکے پانی کے بھرے موجود ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ موسیٰ نے مایوسی سے کہا، لیکن اب تم باہر کیسے جاؤ گے؟ روشن دان کافی بلند ہے اور دروازہ باہر سے بند، کاش تم دروازہ کھول کر اندر آئے ہوتے۔ ہاں، یہ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں کمند ڈال کر اسی روشن دان سے باہر جاؤں گا اور پھر دروازہ کھول کر ہی اندر آؤں گا۔ لڑکے نے جلدی سے کمر سے باندھی رسی اتار کر اس کی کمند روشن دان کی طرف پھینکی۔ 2-4 مرتبہ ناکامی کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ کسی بازیگر کی طرح روشن دان تک جا پہنچا اور سانپ کی طرح رینگ کر اس سے باہر نکل گیا۔ زندہ رہنے کی امید ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئی۔ موسیٰ نے تشکر آمیز نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ خیالوں میں چھت کے اوپر اس وقت آسمان کی وسعتوں کو بھی دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا غفور رحیم خدا موجود تھا اور جس کی داد رسی کے لیے ایک کمزور سہارے کو طاقت دے کر بھیج دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے پوری قوت کو صرف کر کے زمین سے اٹھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اسے جلدی احساس ہو گیا کہ وہ بغیر سہارے کے ایسا نہیں کر سکتا۔ پیاس سے اس کی زبان باہر لٹک آئی تھی۔ اچانک دروازے پر ضربت کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ سمجھ گیا وہی ننھا فرشتہ دروازے پر لگے تالے پر طاقت آزمائی کر رہا ہے۔ چند منٹ کے بعد ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا، لیکن یہ دیکھ کر موسیٰ کا دل حلق میں آ گیا کہ یہ اس کا ننھا دوست تو نہ تھا۔ شمشیر برہنہ لیے ایک قوی ہیکل سیاہ فام ہانپتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا، بڑی عجلت میں تجھ تک پہنچا ہوں۔ تو مجھے نہیں جانتا، لیکن اے مسلمان سردار، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تیرے دامن پر میرے بیٹے کے خون کے چھینٹے ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ حالیہ بغاوت میں جو بربر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان میں میرا بیٹا بھی تھا، جو تمہاری تلوار سے قتل ہوا تھا۔ میں نے اس کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ بدلہ لوں گا۔ تمہاری اسیری کے متعلق سیاہ گدھوں کی جماعت نے میری موجودگی میں اپنے سردار ابو ذرا کو بتایا تھا، بس پھر میں ان کی نظر بچا کر آندھی اور طوفان کی طرح ان سے پہلے تم تک آ پہنچا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موسیٰ نے ایک دفعہ پھر موت کو اس روپ میں اپنے سامنے دیکھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی مزاحمت کے قابل نہ تھا۔ اس وحشی حبشی کی تلوار قزح بن کر فضا میں اٹھی، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی دھار موسیٰ کی گردن کو تن سے جدا کرتی، موسیٰ نے ایک بجلی کودتی محسوس کی۔ ایک کرب کے آثار اس وحشی کے چہرے پر نمودار ہوئے اور اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہی رہ گیا۔ پھر وہ جب چکر آ کر زمین پر گرا تو موسیٰ نے حیرت سے دیکھا اس کی پیٹھ میں دستے تک ایک خنجر اتر چکا تھا۔ اس کے دم توڑتے ہی وہی ننھا فرشتہ دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا مشکیزہ تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا منہ موسیٰ سے لگا دیا۔ سانسوں کی زیر و بم کے ساتھ نمٹ نمٹ کر موسیٰ پانی پیتا رہا۔ پیاس بجھانے کے بعد اس نے مشکیزہ ہٹا کر اپنے معصوم محسن کو مشکور نگاہوں سے دیکھ کر سوال کیا، تمہارا کیا نام ہے؟ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک موفرہ بن سلطان پاس کے قبیلے کا سردار ہے۔ غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے بھی اس کا مالک پکارے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ میں نے اس حبشی کو آتے دیکھ لیا تھا، سوچا مضبوط تالے کو توڑنے کا کام اسی کے سپرد کیوں نہ کر دیا جائے۔ پھر جب اس وحشی نے تمہیں قتل کرنا چاہا تو میں نے خنجر پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تمہارا گھوڑا دروازے پر موجود ہے۔ بہت کم وقت ہے، اس سے پہلے کہ صحرائی گدھ اپنے سردار کے حکم سے یہاں آ پہنچے، تمہیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ تمہاری منزل کون سی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے جواب دیا، مجھے کیدان جانا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ سفر تنہا نہ کر سکوں گا، تمہیں میرا ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن میں ایک غلام ہوں، اپنے آقا کے حکم کے بغیر اس طرح چلا گیا تو سزا کا مستحق قرار دیا جاؤں گا۔ وہ میرے اس فعل کو میرے فرار سے بھی تعبیر کر سکتا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم اپنی وفاداری تبدیل کر دو، تمہارے بدلے جتنی رقم بھی تمہارا آقا مانگے گا اسے ادا کر دوں گا۔ آخر کافی پس و پیش کے بعد موسیٰ نے اس لڑکے کو راضی کر ہی لیا، اور پھر یہ کمزور سا لڑکا اسے سہارا دے کر گھوڑے تک لایا، اسے اپنے ساتھ بٹھا کر آندھی اور طوفان کی طرح یہاں سے روانہ ہوا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے وہ کیدان میں داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر اس غلام کو معلوم ہوا کہ جس زخمی کو وہ لاد کر یہاں تک لایا ہے وہ جلیل القدر اسلامی سپہ سالار روایلی افریقہ ہے۔ اس کے بعد ہی موسیٰ نے اس کے مالک کو بلا کر منہ مانگی قیمت پر اس غلام کو خرید لیا، جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔